کیا پشتون اور بلوچ کو مٹانے کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک ایسا ملٹری آپریشن ہونے جا رہا ہے جس میں بری فوج کے ساتھ ساتھ اب فضائی فوج بھی شامل ہوگی؟ کیا بلوچستان میں کوبرا ہیلی کاپٹر استعمال ہونے جا رہے ہیں؟ کیا اس پورے سازش میں امریکہ، سعودی عربیہ اور چائنا مل کر پاکستانی فوج کا ساتھ دینے پر رضامند ہو گئے ہیں؟ ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، کور کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی اندر تمام آپریشنل کمانڈر، تمام کور کمانڈر اور ایئر فورس کے تمام سینئر آفیسرز ہیں وہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ جی ایچ کیو میں ہوئی ہے، لیکن یہ ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو مارے گئے ہیں 24 پاکستانی فوجی، یہ کانفرنس ہوئی ہے 13 ستمبر کو، لیکن آپ یہ ویڈیو 14 ستمبر کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں 13 ستمبر کی رات کو ایمرجنسی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے بلوچ اور پشتون جو میرے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ اب آپریشن جو ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو، اور جو آپریشن ہو رہا ہے بلوچستان میں پاکستان کا فوجی آپریشن، اس کو اتنی زیادہ وسعت دے دی جائے کہ اس کے بعد وہ بلوچ اور پشتون قوم جو ہے وہ مزاحمت کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ خبریں جو ہے آ رہی ہیں ذرائع سے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاید امریکہ، چائنا اور سعودی عربیہ اس بمباری اور یہ جو کچھ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اس کا خرچہ پانی یہ 3 ملک دیں گے۔ لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اگر امریکنز پاکستانی فوج پر اعتبار کریں گے اور وہ پاکستان کو پیسہ دیں گے، تو اس میں سے کتنا پیسہ پاکستانی فوجوں کی جرنیلوں کی جیب میں جائے گا اور کتنا حقیقی معنوں میں آپریشن پر خرچ ہوگا، یہ بات کا اعتبار امریکہ کو نہیں ہے۔ دوسری جانب ناظرین، قاسم پورٹ کے ساتھ 6000 کنال کی جو زمین ہے وہ چائنا نے ڈی ایچ اے یعنی فوج کا جو ڈی ایچ اے اس سے خرید لی، اور وہاں پہ ایشیا کا سب سے بڑا چائنیز فوجی اڈا بننے جا رہا ہے، جی پورٹ قاسم کے اوپر۔ اس کے علاوہ جو سعودی عربیہ ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے افغانستان میں منرلز کے لیے، منرلز کے حوالے سے۔ چائنا نے بھی کی ہوئی ہے، امریکہ کی نظریں بھی افغانستان کے اوپر ہیں۔ لہٰذا میرا یہ ماننا ہے کہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ چائنا، سعودی عربیہ اور امریکہ کسی ایسے پاکستانی فوجی مہم جوئی کا ساتھ دیں گے یا اس میں بہت زیادہ پیسہ انڈیلیں گے۔ جو 24 فوجی پاکستانی جو قبضے والا افغانستان ہے KPK جو وہاں مرے ہیں، اس کے بعد یہ پروپیگنڈا شروع کیا جائے گا کہ یہ تمام جو لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ مارے ہیں، ہلاکتیں کی ہیں، یہ لوگ افغانستان سے آئے تھے، اور افغانستان کے جو ملحقہ علاقے ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے اوپر بھی بمباری کے بارے میں آج بات ہوئی ہے۔ اس آپریشن میں پہلی دفعہ چائنا کے کوبرا ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیے جائیں گے، اسی لیے ایئر فورس کو بیچ میں انگیج کیا گیا ہے۔ جب یہ آپریشن ہوگا تو اس کی شدت اتنی ہوگی کہ آنن فانن مخصوص جو علاقے ہیں وہاں سے پشتون اور بلوچ آبادیوں کا صفایا کر دیا جائے۔ میں یہاں کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہ وہ خبریں ہیں جو مجھے ذرائع سے مل رہی ہیں۔ I have been informed through my sources that a massive military operation is now being planned against Pakhtunkhwa and against the people of Balochistan. On the 13th of September, a full day Corps Commander meetings were held in GHQ via video conferencing. This was attended by all the Corps Commanders, all the operational commanders, as well as from people from the Air Force. Now the rumors are
that the Chinese, the Americans, and the Saudis have agreed to finance this operation because they want to grab the minerals and rich resources in these areas. But I think that China and Saudi Arabia and Americans are more interested in the minerals in Afghanistan. And the reason for that is that it is now being said that the quality of rare earth minerals in Afghanistan is better than those available in Balochistan and Pakhtunkhwa. Whether this is true or not, I cannot say anything about that. I don't know. But my job as a journalist is to communicate between my audience and my sources. And this is what my sources are telling me. کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ جو آپریشن آلریڈی ہو رہا ہے اس سے اور بڑا آپریشن کیا ہو سکتا ہے. اس میں خدا نخواستہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور BYC کی لیڈرشپ کی جانوں کو بھی خطرہ ہے. اس میں عام جو بلوچ ہیں جن کو یہ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کالا کپڑا پہنا کے ان کی فوٹویں کھینچ کے چائنیز کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ دیکھو جو دہشت گرد ہم نے مارے ہیں، حالانکہ وہ کوئی عام سے بندے ہوتے ہیں، عام کرمنل جو جیلوں میں ہیں، ان کو یہ پکڑ کے تو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے جو چائنا کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کو ہم نے مارا ہے، اور پیسہ اینٹتے ہیں وہاں سے. تو اس ساری صورتحال میں اب سوال یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا پشتون اور بلوچ مل کر اس آپریشن کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، یا وہ پاکستان میں پھیل جائیں گے اور چھپ جائیں گے اور انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے، یا پاکستانی فوج کے ساتھ لڑتے لڑتے یا ان کو مار دیں گے یا خود مارے جائیں گے. آنے والے 15 دن انتہائی اہم ہیں، اس لیے کہ اس وقت اگلے ہفتے OIC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے قطر کے حوالے سے. ترکی نے اپنے سفارتی تعلقات جو ہے وہ ختم کر لیے ہیں اسرائیل کے ساتھ. ترکی کے اندر اس وقت حماس بیٹھے ہوئے ہیں. حماس قطر میں نہیں ہے، قطر سے تو ان کو نکال دیا تھا کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس تھی کہ حملہ ہوگا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاز باہر سے نہیں آئے بلکہ قطر کے اندر جو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے وہ قطر میں ہے. وہیں سے کہتے ہیں جہاز اڑے ہیں، انہوں نے بمباری کی اور وہیں سے وہ واپس اتر گئے. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت. اور اب ابراہیم اکارڈ بھی ختم ہو گیا. اب انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور بھی ختم ہو گیا فی الحال. اور اس کے ساتھ ساتھ نیپال میں جو کچھ ہوا ہے اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں وثوق کے ساتھ کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو براہ راست اثر انداز ہوں گی بھارت کے اوپر، بلوچستان کے اوپر، افغانستان کے اوپر، اور اس پاکستان کے ساتھ اس پورے خطے کے اوپر ان کے اثرات پڑیں گے. یہ اثرات پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.